بہت غفور الرحیم ہے، اور گناہ کر لو وہ معاف کر دے گا۔ اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ ڈاکو کہتا ہے اس کو سمجھائیں کوئی بات نہیں، مزے کریں، اللہ معاف کر دے گا۔ کرپٹ کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ زانی کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ چور کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ فسادی کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ شرابی کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ بدکار کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ بے نماز کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ زکات کا چور کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ والدین کا باغی اور نافرمان کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ زمینوں پہ نجائز قبضے کرنے والے مافیا سے وابستہ لوگ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ غریبوں کا خون چوس کے سود کے ذریعے تجوریاں بھرنے والے وہ بھی کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ بڑے بڑے سیاستدان اپنی عوام سے وعدے کر کے ان سے مکر کے کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہم نے اللہ کے غفور الرحیم کا مطلب یہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، لہذا زنا کرتے رہو، چوریاں کرتے رہو، ڈاکے ڈالتے رہو، دھوکے دیتے رہو، فراڈ کرتے رہو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھے کہ اللہ غفور الرحیم ہے کا مقصد کیا ہے؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم۔ میرے محبوب ان سے کہتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتیاں کی ہیں، اللہ کی رحمت سے امید نہ توڑنا۔ جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں تو بڑا مجرم ہوں، پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں۔ نہیں ان سے کہنا اللہ کی رحمت سے کبھی امید نہ توڑنا، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں پڑھتے ہیں اور اگلی آیت ہم نہیں پڑھتے، تو اگلی آیت میں کیا اللہ نے یہ کہا اس لیے اور گناہ کرو؟ نہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ میں پلٹ رہے ہوں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ جس نے ذرہ برابر برائی کی ہو وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ ذرہ چھوٹی سی چیز کو کہتے ہیں، ریت کے ذرے کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ آپ بند کمرے میں بیٹھے ہوں اور ایک شگاف سے سورج کی کرنوں کے ذریعے سے بکھرے ہوئے ذرے آپ کو شعاؤں کے اندر نظر آتے ہوں، پکڑنا چاہیں آپ کے ہاتھ میں نہ آئیں، ان کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ بھورے رنگ کی ایک چونٹی ہے اسے بھی ذرہ کہتے ہیں۔ امام رازی لکھتے ہیں اصغر شیء فی العالم، دی اسمالسٹ یونٹ آف دس ورلڈ، اس کائنات میں جو سب سے چھوٹی چیز ہے جس کو آج کی زبان میں ایٹم کہا جاتا ہے اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ ریت کے ذرے کے لاکھوں ٹکڑے کیے جائیں تو جو اس کا کروڑواں حصہ ہوگا جو نظر نہیں آتا اسے بھی ذرہ کہتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کے برابر بھی تم برا ہے، تو دل تو پتھر سے بھی نرم ہے، انسان کے دل پہ گناہوں کے داغ دھبے بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں۔ کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون کلا عن ربهم يومئذ لمحجوبون
ثم إنه شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ایک مثال کے ساتھ وضاحت کرتے ہیں، چھوٹے گناہ جب عادت بن جائیں اور بڑا گناہ جب عادت نہ ہو اور بندہ معافی مانگ لے، وہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ بڑا گناہ جس سے انسان معافی مانگ لیتا ہے ان کم خطرناک ہوتا ہے، اور وہ چھوٹے گناہ جن کو انسان عادت بنا لیتا ہے وہ اس بڑے سے بھی جمع ہو کر بڑے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں اگر ایک شخص سے زنا ہو گیا، بے حیائی ہو گئی، وہ شرمندہ ہوا، اس نے معافی مانگی، اس نے آنسو بہائے، اس نے توبہ کر لی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس نے ندامت ایسی محسوس کی کہ کبھی تو رب کے محبوب نے کہہ دیا کہ اس نے تو ایسی توبہ کی ہے اگر ایک امت میں تقسیم کر دی جائے تو اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ ایک امت کو معاف کر دے۔ وہ شرمندگی اور ندامت۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اس کے برعکس ایک آدمی کبیرہ گناہ نہیں کرتا، کبھی اس چوک پہ کھڑے ہوتا ہے کسی کی عزت کو گھورتا ہے، کبھی دوسرے چوک پہ کھڑا ہوتا ہے کسی کی بہو کو تاکتا ہے، کبھی تیسرے چوک پہ کھڑا ہوتا ہے کسی کی بیٹی کو بری نگاہوں سے دیکھتا ہے، کبھی چوتھے چوک پہ کھڑے ہوتا ہے کسی کی بہن کو گندی نگاہوں کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے اور وہ شرمندگی بھی محسوس نہیں کرتا۔ تو یہ شخص جس نے اس کو اپنی عادت بنا لیا ہے اور ہر وقت بد نگاہی کرتا رہتا ہے، جب اس کے 20 سال کی یہ کرتوتیں اکٹھی ہو جائیں گی اور یہ معافی بھی نہیں مانگتا ہے، یہ اس شخص سے بڑا جرم ہو جائے گا جس نے ایک دفعہ بڑی غلطی کی اور اس نے اللہ سے معافی مانگی۔ اہل ایمان کی علامت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خصوصی طور پر ایک بیان کی ہے، وہ سنیے اور پھر بات کو آگے چلائیں گے۔ الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ ایمان والے ان سے کوئی بے حیائی یا گناہ ہو جائے ان کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے اور وہ معافیاں مانگنے لگتے ہیں، رب کے علاوہ معاف کر بھی کون سکتا ہے، پھر وہ اپنی حرکتوں پہ اڑتے نہیں ہیں، ضد نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے، تکرار نہیں کرتے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ 10 منٹ میں ہم نے موضوع کو کلوز بھی کرنا ہے۔ بہت سارے علماء حضرت قاری صاحب نے ماشاءاللہ جمع کی ہیں، اللہ اس مرکز کو قیامت تک کے لیے آباد فرمائے۔ جس کو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، گناہ ہے، اس سے پوچھیں جس کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں اس کے نزدیک وہ گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک شخص کو گالی دی اور آپ نے کہا کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ ایک ایم پی اے نے، ایک ایم این اے نے، ایک وڈیرے نے، ایک چودھری نے، ایک کونسلر نے، ایک گاؤں کے چیئرمین نے کسی غریب انسان کی دھجیاں اڑائیں، عزت کے اوپر تان و تشنیع کیا، اس کو گالیاں دیں، ڈانٹ پلائی، سلواتیں سنائیں اور اپنے ڈیرے سے دھکے دے کے باہر نکال دیا۔ اس کا تو روزانہ کا معمول ہے، اس کے نزدیک تو کوئی بات نہیں، لیکن جس کے ساتھ یہ ہوا ہے اس غریب سے پوچھیں کہ اسے تو ساری رات اپنی بے عزتی یاد کر کے نیند نہیں آتی ہے۔ آپ نے کسی کو کہہ دیا
کہ یہ ٹھیکنا ہے، آپ کے نزدیک کوئی بات نہیں، جو وہ محسوس کرتا ہے اس سے پوچھیں۔ آپ نے بڑی محفل میں کسی کو کہہ دیا او موٹو ادھر آ میری بات سن، آپ کے نزدیک کوئی بات نہیں، اس سے پوچھیں کہ اس کے لمحے کیسے گزرتے ہیں۔ آپ نے کسی کے بارے میں معمولی باتیں کر دیں اور اس کو بڑی مجلس کے اندر مذاق کا نشانہ بنایا، ٹھٹھا کیا، استہزاء کیا، اس کو خوب رگیدا، آپ نے انجوائے کیا، آپ کے نزدیک کوئی بات نہیں، لیکن جس کے ساتھ یہ ہوا ہے اس سے پوچھیں کہ کتنی بڑی بات ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا تشریف فرما ہیں، مادی صفیہ کے بارے میں تبصرہ کرتی ہیں، انہا لقصیرہ، وہ تو ٹھیکنی اور چھوٹے اور کوتاہ قد کی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی پاس تشریف فرما ہیں، کہا عائشہ لقد قلت کلمہ لو مزجت بماء البحر لمزجته، عائشہ تو نے ایک کلمہ، ایک بول، ایک جملہ ایسا بولا ہے، اگر تیرے اس بول کو سمندروں کے پانیوں میں ڈال دیا جائے تو سمندر کے پانی تیرے ایک بول کی وجہ سے زہریلے ہو جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر برائی کرے گا سو دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا وہ دیکھے گا۔ ایک دوسری وجہ جس وجہ سے ہم بے عملی کا، بے راہروی کا شکار ہیں، ہم ایک گناہ کرتے ہیں پھر 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، ایک جرم کرتے ہیں پھر 100 دفعہ استغفار کر لیتے ہیں، ایک گناہ کرتے ہیں پھر شب قدر کو جاگ لیتے ہیں، ایک گناہ کر لیتے ہیں پھر حج اور عمرہ کراتے ہیں، اور اپنے طور پر ہم یہ فرض کرتے رہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، جو میں دھوکے دیتا ہوں وہ وضو سے 2 رکعتوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب کو سمجھایا، وہ ٹریولنگ کا کام کرتے تھے، آپ دیکھیے بزرگوں کو یہاں سے لے گئے، 60-70 سال کے بزرگ، بوڑھی ماں، کمر اس کی جھکی ہوئی، ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا، اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا آپ کو مکہ مکرمہ حرم مکی سے اتنے میٹر کے فاصلے پہ، 100 میٹر 200 میٹر کے فاصلے پہ ہم آپ کو ہوٹل دیں گے، رہائش دیں گے۔ وہاں پہنچے 200 کلومیٹر تو کیا 10 کلومیٹر 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر اس کو دور پھینک دیا، اس سے وعدہ کیا ہم آپ کو 4 لوگوں والا کمرہ دیں گے۔ وہاں گئے تو 4 لوگوں کے کمرے میں 20-20 بندے ٹھونس لیے، قدم قدم پہ وعدہ خلافیاں کی، یہاں وعدہ کیا فلاں ایئر لائن کے ذریعے ہم آپ کو لے کے جائیں گے، وہاں اس کو کسی لوکل پہ بٹھا دیا جو مسقط کے اندر 4 گھنٹے رکی، کبھی عمان میں 4 گھنٹے رکی، وہ لوکل بس کی طرح سفر کرتے رہے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ ایسے نہ کیا کریں، یہ اللہ کے گھر کے مہمان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بات پکی کیا کریں۔ کہتا آپ کہتے ہیں نا کہ حج اور عمرے سے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان یوں واپس پلٹا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے۔ میں تو ہر سال عمرہ بھی کر لیتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، تو جو اس سال کیے ہوتے ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، اگلے سال پھر کر لیتا ہوں۔ یہ ایک ویژن ہے، یہ ایک سوچ ہے گھسی پٹی، اور یہ ایک انداز ہے ہمارے معاشرے کا، جس وجہ سے ہم بے عملی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ کا عمرہ اس لائق ہے، کوئی گارنٹی ہے کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ آپ کی ہر نماز اس لائق ہوتی ہے کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ وہ تو پتہ نہیں کس کس کی قبول ہوئی اور کس کس کی قبول نہیں ہوئی۔
اللہ نے اپنے بندوں کی تربیت یہ نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی یہ تربیت نہیں کی ہے۔ اہل ایمان کی تربیت یہ ہوتی ہے، وہ نیکیاں کر کے ڈرتے ہیں اللہ قبول کر لینا، کہیں ریجیکٹ نہ ہو جائیں۔ ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ نماز دھوکے کا لائسنس دیتی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے اور دھوکے دے دیا کرو۔ اللہ نے کہا نماز برائیوں سے روکتی ہے، عمرہ برائیوں سے روکتا ہے، حج برائیوں سے روکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں حج عمرہ برائیوں کا لائسنس دیتا ہے؟ اللہ کا قرآن تو یہ نہیں کہتا۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ اہل ایمان میری راہوں میں خرچ کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تیرے پاس آنا ہے، ہمارا صدقہ اس قابل بنا دے کہ تجھے قبول ہو جائے۔ ایک تیسری وجہ ہماری بے عملی اور بے راہ روی کی یہ ہے کہ ہم لوگ جنت کا شوق رکھتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، اللہ کی رحمت پہ امید رکھتے ہیں، اور اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، ہمارا تو سہارا ہی اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ جہنم اور قبر اور موت کے فتنے اور آزمائشوں کا خوف ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے، جبکہ اہل ایمان رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور اللہ کی پکڑ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں امید ہے، خوف کوئی نہیں، خوف ختم ہے، جبکہ اللہ اہل ایمان کی علامت کیا بیان کرتے ہیں؟ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اصل ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو سجدوں میں گرے پڑتے ہیں اور ان میں تکبر نہیں ہوتا، اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں تو ان کے پہلو علیحدہ ہو جاتے ہیں، جہنم کے خوف سے اور جنت کے شوق میں اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو میری راہوں میں خرچ کرتے ہیں۔ جن کی زندگی ایسی ہے ان کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ جنت میں اللہ نے ان کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ آخری گزارش کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ایک چوتھی وجہ یہ ہے اس وجہ سے ہم بے راہ روی کا شکار ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ بہت غفور الرحیم ہے اور گناہ کر لو وہ معاف کر دے گا۔
اللہ بہت بخشنے والا ہے. ڈاکو کہتا ہے اس کو سمجھائیں کوئی بات نہیں, مزے کریں, اللہ معاف کر دے گا. کرپٹ کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے. زانی کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے. چور کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے. فسادی کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے. شرابی کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے. بدکار کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے. بے نماز کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے. زکات کا چور کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے. والدین کا باغی اور نافرمان کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے. زمینوں پہ نجائز قبضے کرنے والے مافیا سے وابستہ لوگ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے. غریبوں کا خون چوس کے سود کے ذریعے تجوریاں بھرنے والے وہ بھی کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے. بڑے بڑے سیاستدان اپنی عوام سے وعدے کر کے ان سے مکر کے کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے. ہم نے اللہ کے غفور الرحیم کا مطلب یہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے, لہذا زنا کرتے رہو, چوریاں کرتے رہو, ڈاکے ڈالتے رہو, دھوکے دیتے رہو, فراڈ کرتے رہو. اللہ غفور الرحیم ہے. آئیے قرآن سے پوچھے کہ اللہ غفور الرحیم ہے کا مقصد کیا ہے؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم. میرے محبوب ان سے کہتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتیاں کی ہیں, اللہ کی رحمت سے امید نہ توڑنا. جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں تو بڑا مجرم ہوں, پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں. نہیں, ان سے کہنا اللہ کی رحمت سے کبھی امید نہ توڑنا. بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. یہاں پڑھتے ہیں اور اگلی آیت ہم نہیں پڑھتے. تو اگلی آیت میں کیا اللہ نے یہ کہا اس لیے اور گناہ کرو؟ نہیں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. اے میرے بندو واپس آ جاؤ. کیا ہے؟ اور گناہ نہیں کرو. کیا کہا؟ واپس آ جاؤ. جتنے ہو گئے بس رک جاؤ, واپس آ جاؤ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. وعدے کر لو آئندہ تیری مان کے چلیں گے, اور دیکھو یہ واپس آنا اور وعدہ کرنا اس کے لیے بھی شرط ہے میری پکڑ سے پہلے پہلے یہ کام کر لو. اگر میری پکڑ آ گئی اور تمہیں موت آ گئی پھر تمہیں کہیں سے مدد نہیں ملے گی. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. عرب کا وہ نوجوان جو شرابیں پی رہا تھا, لوگ اسے سمجھاتے تھے اور وہ شراب پیتے پیتے مر گیا تھا, وہ بھی کہتا تھا اللہ غفور الرحیم ہے. وہ ڈاکو جو پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے وہ بھی کہتا تھا اللہ غفور الرحیم ہے. وہ چور جو ساری زندگی چوریاں کرتا رہا اور چوری کی حالت میں مر گیا وہ بھی کہتا تھا اللہ غفور الرحیم ہے.
آدھا مطلب ٹھیک ہے غفور الرحیم ہے، آگے مطلب شیطان نے سمجھایا اس لیے اور گناہ کرو، جبکہ قرآن کہتا ہے وہ غفور الرحیم ہے اس لیے گناہ چھوڑ دو، آئندہ نہ کرو، جو ہو گئے وہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس مرکز کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے آباد فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی آج کا یہ اجتماع، حضرت قاری صاحب کا ماشاءاللہ خوبصورت دفتر، ان کی محبت، ابا جی کے ساتھ ان کا ایک درینہ تعلق، اور آجوال میں ان کا وقتاً فوقتاً ہمارے پاس آنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی یہ جہود، یہ مساعی، یہ کاوشیں اپنے ہاں قبول فرمائے، اس مرکز کو اللہ قیامت تک کے لیے آباد فرمائے، اور جنہوں نے صحیح البخاری جیسی عظیم کتاب کی تکمیل کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو دین کے داعی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد